بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بائی 9 کلاس ہے، اردو کی بک ہے، اور آج ہم اس کا گیسٹ پیپر ڈسکس کریں گے۔ آج جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں بتاؤں گا، دھیان سے سنیے گا بھائی، سنا ضرور کریں۔ ویڈیو آپ صرف دیکھ لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آئے گی بات جب تک آپ سنیں گے نہیں۔ سب سے پہلے سوالات آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جس میں سے 2 یا 3 سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے سوالات دی ہیں، جیسے کوشچن نمبر 1 ہے، ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں نبی حالہ کیا فرماتے ہیں؟ تیسرا، قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ 4، ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ 5واں، جاوید شہید کا تعلق کس گاؤں سے تھا؟ 6 ہے، ماں باپ کی اطاعت اور خدمت کس طرح کرنی چاہیے؟ 7، دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ کوشچن نمبر 8 ہے، برٹش میوزیم لائبریری میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ کوشچن نمبر 9 ہے، البیرونی کو کس کتاب نے شہرت دی؟ 10 ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیا کرتی تھی؟ 11 ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ کوشچن نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ مصنف کے حوالے کے ساتھ تحریر کریں۔ اس میں جو ہے نظریہ پاکستان، رشتہ ناتا، قومی ہمدردی، سیانہ بادشاہ اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بوڑھی کاکی، یہ آپ نے مرکزی خیال یا خلاصہ کرنا ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ یا پھر مندرجہ ذیل میں سے نظموں میں سے بھی آتا ہے، تو اس میں گرمی کی شدت، سر رائے شہادت، دنیائے اسلام، حمد اور برسات کا تماشا۔ سے کسی 2 کی تشریح شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے۔ یہ مجھے لگے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ فرسٹ ہے، لگتا نہیں جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں؟ سیکنڈ ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ تھرڈ ہے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا؟ ٹھیک ہے، یہ حمد میں سے ہے۔ 4 ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، یہ غالب کی غزل ہے۔ 5 ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ 6 ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ 7 ہے، چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ تو یہ اپنے اشعار ہیں، ان کی جو ہے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ امید ہے کہ ان میں سے ہی اشعار لیے جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ایک بند ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ اچھا، بند کے لیے یہ جو 2 نظمیں ہیں یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہے گرمی کی شدت اور ایک ہے برسات کا تماشا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے میں نے ایک ایک بند دے دیا ہے یہ، لیکن آپ نے ان دونوں نظموں کی اچھی سے جو ہے نا تشریحات پڑھ لینی ہے، کیونکہ بند انہی دونوں میں سے آئے گا، اور یہ 2 جو مجھے امپورٹنٹ بند لگے وہ میں نے یہاں ان دونوں میں سے ایک ایک کر کے لکھ دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے دونوں کو دیکھ لیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل میں سے 2 شعری اصطلاحات کی تعریفی مثالوں کے ساتھ تعریفی کرنی اور مثالوں کے ساتھ کرنی ہے۔ مطلع، مقطع، ردیف، تخلص، یا پھر مندرجہ ذیل میں سے 2 اصناف ادب کی تعریف کریں، ناول، ڈرامہ، خاکہ، مضمون، نظم، افسانہ، غزل، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈیفینیشنز وغیرہ یہ آتی ہیں، اور مثالوں کے ساتھ یہ میں نے سمجھائی ہوئی۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے کوئی چیز تو آپ مجھے بتائیے گا، میں اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھا دوں گا۔ سوال نمبر 6 ہے، کسی اخبار کے مدیر کے نام خط لکھیے جس میں ان سے اپنے علاقے میں بجلی، پانی، گیس کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا میدان، پارک وغیرہ کی جو ہے وہ شکایت کریں، یا پھر مدیر کے نام خط لکھیں جس میں اپنے علاقے کی صفائی، یعنی صفائی بھی اوپر ہی لے جائیں، یہ سب اسی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا پھر اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھیں، یا والد کو، دوست کو، کچھ بھی آ سکتا ہے جس میں سے پابندی وقت کی تلقین کریں، پیپروں کی تیاری، دوستوں کی گیدرنگ، اس طرح کی کئی طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل میں سے کسی 2 کی تعریف مثالوں کے ساتھ کریں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، مرکب تام اور مرکب ناقص، اور جملہ سوالیہ۔ یا پھر درجہ ذیل میں سے 4 الفاظ و محاورات اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، رکھ رکھاؤ، محنت کا پھل، ناک کٹوانا، سبز باغ دکھانا، دریغ نہ کرنا، نالاں، لٹو ہونا، فاتر العقل۔ اسی کا بے ہے، مندرجہ ذیل میں سے 4 الفاظ کے مترادف لکھیے، مشکل، خواہش، قیمتی، علم، رنج وغیرہ، یہ سب اس میں گیون ہے۔ کویشچن نمبر 8 پر آ جائیں تو سیاق و سباق کے حوالے کے ساتھ مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سلیس اور بامحاورہ زبان میں کریں۔ اب یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ایک بڑا سا آپ کو یہ سیاق و سباق دیا جاتا ہے، یا پھر چھوٹے دیے جاتے ہیں، یعنی بڑے میں سے 1 کرنا ہوتا ہے اور چھوٹے میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بڑے دیے جاتے ہیں یہ میں نے 2 دے دیے ہیں،
امید کی اس میں سے خوشی میں سے، اور دوسرا ہے ایک امید کی خوشی ہے اور دوسرا قومی ہمدردی، شاید وہ اس میں نا دونوں اس میں سے میں نے دے دی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جو شارٹ میں ہیں وہ یہ ہیں، میں نے 9 دیے ہوئے ہیں۔ ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کو مشاہدہ کرتی ہے، ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری ہے۔ بلا شبہ چشمہ آب حیات کی یہ غالب کے خطوط ہیں۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں، نظریہ پاکستان، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے، شہید کا جملہ ہے یہ۔ اس کو کیا معلوم تھا قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، نامدیو مالی۔ اگر کوئی دفتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے لیا گیا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں ہے، یہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ 8 ہے بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، یہ بھی وہی ہے، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ 9 ہے بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے، بوڑھی کاکی میں سے یہ لیا گیا ہے۔ تو یہ آپ نے ان کی تیاری کر لینی ہے، انشاءاللہ اسی میں سے 2 آپ کو کرنے ہوں گے۔ سوال نمبر 9 آپ کو پتہ ہے مضمون ہے، مضمون کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن آپ نے اچھے سے تیاری کرنی ہے۔ میں نے کچھ مضمون لکھ دیے ہیں، شہیدان وطن، میری پسندیدہ شخصیت، ایک یادگار دلچسپ سفر، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، موبائل فون کے فائدے اور نقصانات اگر میں وزیر تعلیم ہوتا، مطلب کچھ بھی آ سکتا ہے، آپ کی اپنی اون ورڈنگ اچھی ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ یہ لکھ لیں گے۔ تو یہ آج کا جو ہے اردو کا گیسٹ پیپر تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے اس کی پوری تیاری کریں۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، کوئی بھی مشکل پریشانی ہو رہی ہے تو بھائی کمنٹس میں ضرور رابطہ کیا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔